انبیاء علیہم السلام اپنے جانشین کا انتخاب کس طرح کیا کرتے تھے؟ کیا دین اور سیاست دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں؟ اور حقیقی ایمان کی علامت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 247 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہاری حکمرانی کے لیے بھیجا اور منتخب کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، وہ ہم پر کیسے حکمرانی کر سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ حکمرانی کے لائق ہیں اور اس کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، خدا نے انہیں تم پر ترجیح دی ہے اور اس کی علمی اور جسمانی طاقتوں کو بہت زیادہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ملک، فرما روائی اور راہبری جسے چاہے عطا کر دے، اور خدا کا احسان وسیع ہے اور وہ لوگوں کی استعداد، لیاقت اور توانائی سے آگاہ ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کلمہ واضح یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے بے نیاز ہے کہ وہ کسی قسم کی بخشش نہیں کر سکتا۔ بنی اسرائیل کے اس ستم رسیدہ اور مظلوم گروہ نے ظالموں کے چنگل سے چھٹکارے کے لیے اگرچہ اپنے پیغمبر سے ایک حکمران کے مقرر کرنے کی درخواست کی تھی، ملکن نقاتل فی سبیل اللہ، لیکن اس کے ذریعے وہ سخت امتحان میں پڑ گئے تھے۔ انہوں نے بہانے بنائے اور کہا، طالوت کو سلطنتی امور سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ کس طرح ہمارے فرما روا بن سکتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ جناب طالوت عسکری سربراہی کے علاوہ ان کے سلطان بھی قرار پائے تھے۔ اس ستم دیدہ گروہ بنی اسرائیل نے ظالموں کے پنجے سے رہائی پانے کے لیے اپنے درمیان موجود نبی سے ایک راہبر کو معین کرنے کی درخواست تو کر لی تھی، لیکن جب ان کے نبی نے جناب طالوت کے لیے، جو کہ ایک نوجوان چرواہا، مفلس اور گمنام انسان تھا، ان کی فرما روائی اور سپہ سالاری کا اعلان فرمایا تو ان لوگوں نے کہا، وہ کس طرح ہمارا سربراہ ہو سکتا ہے جبکہ اسے کوئی نہیں جانتا اور اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے؟ ہم چونکہ مالدار اور دولت مند لوگ ہیں، لہٰذا اس منصب کے لیے اس سے زیادہ لیاقت رکھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے طالوت کے بارے میں فقر و ناداری کی وجہ سے ان لوگوں کے ہیلے بہانے کی باتیں سنی تو ان سے کہا، اس میں شک نہیں کہ خدا نے انہیں تمہاری فرما روائی کے لیے منتخب کیا ہے اور اسے فقر و ناداری کے بجائے علمی طاقت اور جنگ کی سپہ سالاری کی قوت اور صلاحیت عطا کر دی ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے اسے اس کی مخفی صلاحیتوں اور لیاقت و استعداد کی بنا پر فرما روائی عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اگر اس کی نظر کرم کسی پتھر پر ہو جائے تو وہ جوہر بن جائے،
کسی کانٹے پر ہو جائے تو وہ گل بن جائے، اور اگر کسی فقیر پر ہو جائے تو وہ غنی ہو جائے۔ کیا ایسا چرواہا جس کی بھیڑیں گم ہو جاتی ہوں وہ سپہ سالاری کی صلاحیت رکھتا ہوگا؟ روایات کے مطابق جناب طالوت ایک چرواہا تھے جو اپنی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں شہر آئے ہوئے تھے۔ اسی سلسلے میں وہ پیغمبر کی خدمت میں آئے تھے کہ اللہ تعالی نے وحی فرمائی، یہی چرواہا وہ جوان ہے جو فرما روائی کی اہلیت رکھتا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرو۔ جملے بسطتاً فی العلم سے مراد شاید تمام علوم ہوں۔ اس جامعیت کی وجہ سے وہ بہت سے علوم کے بارے میں وسیع معلومات رکھتے تھے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، تمام پیغمبر وحی کی بنیاد پر اپنے جانشین کا انتخاب کرتے ہیں۔ نمبر 2، جس راہبر کو اللہ معین فرمائے وہ لوگوں کی بھلائی میں اچھا ہے۔ نمبر 3، اگر چاہتے ہو کہ آزادی و نجات حاصل کرو تو ضروری ہے کہ الہی راہبر کو قبول کر لو۔ نمبر 4، دین سیاست سے الگ نہیں ہے۔ انبیاء کرام جنگ و جہاد کے مسائل سے براہ راست سروکار رکھتے تھے۔ وہ عسکری سربراہوں کو عزل و نصب کیا کرتے تھے۔ نمبر 5، گمنام اور نادار افراد کی مخفی صلاحیتوں سے غفلت نہ برتا کرو۔ نمبر 6، حقیقی ایمان کی علامت خدا و رسول کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ بنی اسرائیل اپنی غلط سوچ کی وجہ سے تسلیم نہ تھے۔ نمبر 7، الہی امتحانات میں سے ایک ہمارا الہی راہبر کے ساتھ سلوک ہے۔ نمبر 8، خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا قابل مذمت ہے۔ نحن احق بالملک منہ، شیطان نے بھی ایسا ہی کہا، انا خیر منہ، سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ نمبر 9، نام، عہدہ اور شہر میں سکونت ہونا برتری کی علامت نہیں ہوا کرتا۔ اس آیت میں ان لوگوں پر سخت نکتہ چینی کی گئی ہے جو برتری اور فوقیت کا معیار مال اور مقام و منزلت کو قرار دیتے ہیں۔ نمبر 10، اللہ کا انتخاب اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، خدائی فیصلے بیہودہ اور بیکار نہیں ہوتے۔ نمبر 11، لشکر کی سپہ سالاری کے لیے علمی توان اور جسمی قوت دونوں ضروری شرطوں میں سے ہیں۔ نمبر 12، علمی طاقت جسمی طاقت و قدرت سے زیادہ اہم ہے۔ زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، پہلے کلمہ علم آیا ہے، پھر کلمہ جسم کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 13، راہبر اور مدیر کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو توضیح دے اور اپنے کام کی دلیل اور اپنے انتخاب کی وضاحت کرے، ابہام اور شکوک کو دور کرے۔ صرف اتنا ہی نہ کہے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں جو چاہوں انجام دے سکتا ہوں۔ پیغمبر خدا نے طالوت کے انتخاب کی دلیل اس کی توان علمی اور جسمی بیان کی ہے۔ نمبر 14، ناداری اور گمنامی الطاف الہی کے نزول میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی کی ثروت و شہرت اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ نمبر 15، لوگوں کے اکثر اعتراضات کی وجہ ان کی کم فکری اور کم ظرفی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم بے کراں اور لامحدود ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ تمام انبیاء اپنے جانشین کا انتخاب وحی کی بنیاد پر کیا کرتے تھے۔ دین سیاست سے الگ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کرام جنگ و جہاد کے مسائل سے براہ راست سروکار رکھتے تھے اور لشکر کے سربراہوں کو منصوب اور عزل کیا کرتے تھے۔ حقیقی ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔